السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. کل آپ نے دیکھی تھی یہاں پہ ایک پریس کانفرنس، ایسی پریس کانفرنس 45 منٹ چلی اور سڑکیں سنسان ہو گئیں پورے ملک کی، اور بچے اور بوڑھے جو ہیں وہ گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے اور بتایا گیا کیا کس قسم کی خوفناک سازش ہو رہی ہے. اور پھر رات کو 10:05 پہ وہ سازش بے نقاب ہو گئی. وہ اس وقت بے نقاب ہوئی جب اسی پروگرام میں آپ کو وہ ساری پلانٹڈ پریس کانفرنس کے متعلق کچھ چیزیں ہم نے بتا دیں. آج میں صبح کو دیکھتا رہا، 2 سب سے زیادہ بکنے والے اخبارات میں انگریزی اور اردو کے، کہ بھائی کہیں تو اس پریس کانفرنس کا تذکرہ آئے گا. نہیں آیا، کیونکہ اگر آتا تو وہ ٹیپیں بھی سنوانی پڑتی یا ان کی ٹرانسکرپشن بھی لکھنی پڑتی جن کا میں نے ذکر کیا تھا یا جو میں نے سنوائی تھی. اور میرے پاس تو 55 منٹ کی ٹیپس ہیں. میں نے تو 4.5 منٹ کی کل سنوائی تھی، چند منٹ کی آج بھی سنوا دوں گا آپ کو. تشنگی باقی ہے نا کیونکہ. لیکن کیا ہے کہ آج میرے پاس وہ فون نمبرز بھی آ گئے ہیں جن سے کالیں کی گئی تھیں. ان افراد کے نام بھی آنا شروع ہو گئے ہیں جنہوں نے کالیں کی تھیں. بڑے بڑے سینئر ایگزیکٹوز ہیں میڈیا میں، بڑے بڑے، یعنی مایا ناز ان کے کارنامے ہیں. اور سب سے بڑا کارنامہ یا سب سے لیٹسٹ کارنامہ جو ہے وہ ایک پلانٹڈ پریس کانفرنس ہے. بٹ اینی وے، میرے پاس آج بڑی سرپرائزز ہیں. 1 نہیں 2 نہیں 3 سرپرائزز ہیں. اور کیا کہتے ہیں وہ میر صاحب، فلم ابھی باقی ہے میرے دوست، ابھی تو فلم چلے گی اور چلتی رہے گی. اور آپ کو میں تعارف کرا دوں، مجھے جوائن کر رہے ہیں لاہور سے علی حیدر، ایڈوکیٹ ہیں بائی پروفیشن. مجھے جوائن کریں گے پشاور سے امجد ملک صاحب، بیورو چیف جیو ٹی وی کے جنگ گروپ کے. آج صبح تک تھے، اب نہیں ہے. اس کے بعد مجھے جوائن کر رہے ہیں خالد انصاری صاحب. خالد انصاری صاحب آڈیٹر ہیں بائی پروفیشن. اور انصاری صاحب آپ کا میں پورا تعارف کرا دیا تو ابھی بڑے لوگوں کے جو ہے نا وہ ہاتھ سے چائے شائی گر جائے گی. آپ ذرا تھوڑی دیر صبر کر کے بیٹھیں. سب سے پہلے شروع ہوتے ہیں کل کی، جہاں پہ ہم نے فلم کی حصہ چھوڑا تھا نا. آج اس انٹرول کے بعد کچھ ٹیپیں سنتے ہیں کل کی پلانٹڈ پریس کانفرنس سے پہلے کی، اور جس طرح وہ بھونڈے انداز سے کی گئی. اور اس میں یعنی یہ باتیں بتانے کی کوشش کی گئی کہ ہم ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن ہم ان کی ذات پہ کیچڑ اچال سکتے ہیں. ہم نہیں کیچڑ اچالیں گے آپ کی ذات پہ. میر صاحب میرے پاس بھی ایک بڑی خاص ٹیپ آئی ہوئی ہے، میں نہیں چلاؤں گا. وہ آپ جو مرضی کر لیں، میں نہیں چلاؤں گا کیونکہ میں گری ہوئی حرکت نہیں کروں گا انشاءاللہ. تو لیکن یہ تو بہرحال پلانٹڈ پریس کانفرنس ہے، اس کی تو میں نے ٹیپیں سننی ہے اور عوام کا حق ہے کہ وہ بھی سن لیں. ذرا آج دوبارہ سے سن لیتے ہیں کچھ چیزیں، پھر میں آپ کو نمبرز بھی بتاتا ہوں، نام بھی بتاتا ہوں. ہیئر دس. آج وہ آپ کے ادارے کی نا بڑی والی گاڑی آئی ہوئی تھی. جی وہ انتہائی بحالت مجبوری جب راستے میں وہ آیا، بولا بنے گا بھائی یہ پرنٹ والی مت لے جانا ہے. وہ احتیاطاً میں نے اس کو تھوڑا آگے کھڑا کر دیا تھا تاکہ جگہ کے بالکل آگے نہ ہونا، تو وہ اللہ نے بچت کرا دی. تو انشاءاللہ آج بڑی زبردست ملاقات ہوئی. اور جو بڑے والے صاحب تھے، بوڑھے صاحب، ان سے تو ملاقات ہی ہو سکی کیونکہ وہ ہماری چونکہ مصروفیت ایسی ہو گئی تھی. تو انشاءاللہ وہ کہہ رہے تھے کہ کل پرسوں ملاقات کریں گے. سلیمان صاحب کی طرح ہمیں ملاقات کے لیے بلائیں صبح 10:30 بجے. کل صبح انشاءاللہ 10:30 بجے. تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں، جگہ پہ میں نہیں پوچھا، لیکن آبویسلی انڈرسٹوڈ ہے کہ وہی پرانے والی جگہ پہ ہوگا. وہی پرانی جگہ پہ ہوگا. آپ یہ بھی ان سے پوچھ لیجیے گا. اور گاڑی کا آپ کو میں نے کہا یاد کرا دوں، تو کس طرح آپ کریں گے، یا میں اسی کو ڈرائیور کو فون کر لوں؟ نہیں وہ تو رینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے کروا کے آپ کو نمبر دیتا. بڑی مہربانی. ٹھیک ہے چلے، میں بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اچھا یہ جو آپ کرتے ہیں بار والے معاملے جو کرتے ہیں، جی اس میں آپ کو زیادہ انکنوینئنس نہیں ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ جب فار ایگزامپل آپ کب تک اس کو پیمنٹ کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ اگر ہم گاڑی سے 3-4 دن گھنٹے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو پورے دن کا وہ بلنگ کر رہی ہے، ایسا تو نہیں معاملہ چل رہا؟ آپ کے لیے جو میں کراتا ہوں نا وہ آورلی حساب ہوتا ہے. تو ہمارا جو ٹرانسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، میں انہیں کو بولتا ہوں کہ آپ ایک گاڑی باہر سے کرا دیں. بالکل. اور آپ وہ ڈرائیور سے میری بات کرا دیں. ان کو پتا رہتا ہے کہ میں کسی خاص کام کے لیے کر رہا ہوں جو ان کو نہیں بتا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آورلی بیسس پہ؟ ہاں یہ آورلی بیسس پہ. چلے الحمدللہ، مجھے تسلی ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ میں بھی ان چیزوں کا بہت خیال کرتا ہوں.
نہیں ماشاءاللہ یہ تو جب میں نے کہا نا آپ سے تو مجھے پتا کہ ماشاءاللہ ادارے کی طرف سے ہے، لیکن مجھے صرف یہ تھا کہ جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ بوجھ نہ ہو، لیکن یہ آرڈی والا معاملہ بہت مناسب ہے آج کل. ہاں وہ نارمل اس پہ لیتے ہیں اور وہ بہتر یہ رہتا ہے تو بجائے اس کے آپ ٹیکسیوں ہوگا اور اس کا کریں اس سے بہتر ہے آپ کی ڈیڈیکیٹڈ. بالکل بالکل بالکل. اور جس طریقے کا کام ہو رہا ہے اس میں یہ ضروری ہے مطلب بالکل بالکل. اللہ خوش رکھے. آپ ریسپشن پہ اگر جائیں گے نا نیچے گراؤنڈ فلور پہ جی تو ہمارے ایڈمن کا ایک لڑکا ہے اظہر جعفری نام اس کا. اظہر جعفری. ہاں ٹھیک. وہ آ رہا ہے نیچے، وہ آپ کو گیسٹ ہاؤس دے جائے گا. اچھا ان لوگوں کو نہ آپ کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. نہ کچھ وہ ہے، بس یہ ہے کہ کہتے ہیں. سمجھ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ میں اللہ کا بہت شکر. آپ سنائیے. خیریت سے؟ ٹھیک ہے جی جی اللہ کا شکر. ہماری گپ شپ لگ گئی ماشاء اللہ بھائی سے. اچھا ذرا باس سے مشورہ کر لیں. باس سے مشورہ یہ کریں کہ ابھی جو ہم یہ ڈاکومنٹ ٹائپ چیز بنا رہے ہیں نا، اس میں یعنی اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی، کیونکہ آگے 2-3 اور کام بھی کرنے ہیں نا جو کہ اس سے زیادہ ضروری ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ اگر میرے خیال میں عثمان بھائی خود ان سے معلوم کرے تو وہ زیادہ بہتر نہیں. چلو ٹھیک ہے، میں عثمان بھائی کو بول رہا تھا. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کانٹینٹ یہی دیکھ رہے ہیں نا. جناب والا اللہ خوش رکھے، میری بات ہو گئی سلمان صاحب سے، ان کا فون آ گیا تھا. جی بالکل آپ نے مجھے بتایا. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جواب بھائی کی بھی آپ کی بات ہو گئی کہ میرے یہاں کی بات ہو گئی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بس آپ کی ارینجمنٹ کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے، تو وہ جواب بھائی کوآرڈینیٹ کریں گے. تو میں نے کہا ہاں جی میں انشاءاللہ جواب بھائی سے بات کر لوں گا. تو اب انشاءاللہ بس ہم آپ کی چال کے لیے انتظار کر رہے ہیں، جیسی آپ کو فرصت ملتی ہے نا. اس پہ تو میں نے اس وجہ سے میں نے ہمارے پاس جو ایڈمن میں صاحب ہے میں نے ان کو لگا دیا 3 جگہ پہ. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ 3 جگہ کیا ہے وہ سنیے آپ. میں نے ان سے کہا کہ ایک تو آپ مجھے کسی ہوٹل سے کر کے دیں. ٹھیک ہے. میں ایسا ٹھیک ہے بھائی. اگر ہم منتھلی بیسس کے اوپر ایک روم ایسا لے لیتے ہیں جو ایک کمرہ اور لاؤنج کے ساتھ روم ہو. لاؤنج بھی بے شک نہ ہو، صرف ایک کمرہ ہو، اچھا بڑا کمرہ اور ایک اچھا باتھ روم، بس 7 باتھ روم. آئے وہ کل طاہر اشرفی صاحب بھی ایک فوری طور پر پریس کانفرنس کر رہے تھے، کچھ انہوں نے علماء دین بھی بٹھائے ہوئے تھے اپنے ساتھ. طاہر اشرفی صاحب آپ کی بھی فون کال ایک مل گئی ہے مجھے. کیا کروں میں، اب فون کالز آئی جا رہی ہیں تو میں کیا کروں یہاں پہ. میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہ بھیجو، پورا پاکستان جو ہے وہ مجھے ہی کوئی نہ کوئی چیز بھیج رہا ہے. طاہر اشرفی صاحب اپنی اور عماد خالد کی بات تو سن لیں، یاد آ جائے گا آپ کو بھی کہ آپ نے کون سا محاذ اکٹھا کرنا ہے. ہیئر دس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے ہے؟ آپ نے پہچان لیا جناب والا؟ بالکل پہچان لیا. آپ تو ایسے غائب ہوئے ہیں کہ بالکل ہی. جناب غائب اس لیے ہوئے تھے کہ اپنے عزیز کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کر رہے تھے، آپ کے عزیز ایڈوکیٹ حشمت علی حبیب صاحب کے ساتھ مل کر. اور کل دائر کر دیا اور الحمدللہ نیوز رپورٹس بھی چلنا شروع ہو گئی. ٹی وی پہ چینلز نے بھی 2 چینلز نے دکھایا. بغاوت کا مقدمہ ہے. جتنے بھی اس بندے نے پاکستان فوج کو برقرانے کے لیے ہماری ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف جتنے بھی اس کے ناکام ڈیزائن تھے وہ شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ 150 200 250 ثبوت الحمدللہ جمع کرائے. اور اس کی ابھی جو ہے نا وہ 3-4 دن کے بعد پتہ لگے گا کہ وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. وہ ابھی اسکروٹائز کر رہے ہیں اس کو، ایک طریقہ کار جو ہوتا ہے سپریم کورٹ کا. تو اس کے بعد وہ والا کام کرنا ہے جو آپ نے جس کا ذکر 22 جولائی والے پروگرام میں کیا تھا، وہ دوسرا کیس بنے گا. آپ سمجھ گئے؟ بالکل صحیح ہے. اس کے لیے آپ جیسے حضرات کی ظاہری باتیں ضرورت پڑے گی اور بہت سارے آپ نے ماشاءاللہ جو ایک فضا قائم کی ابھی الحمدللہ دوبارہ میڈیا پہ آ کے آپ کا میں نے ماشاءاللہ وہ کربلا کا پروگرام میں نے دیکھا 3 بار وہ کیبل ٹی وی پہ. ماشاءاللہ بڑا مزہ ہے دیکھ کے. آپ نے جو بات کی اس سے مسلمانوں کے دل جڑیں گے اور بڑا اچھا لگا. دوسرا جب میں آپ کے علاقے میں آؤں گا میں آپ سے ضرور ملوں گا. اور اب یہ جو علماء اور مفتیان والا یہ جو نگر ہے نا، اس ڈگری پہ آپ نے ہمیں لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. اور تمام مکاتب فکر کو آپ نے جمع کر کے ایک محاذ کھڑا کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ خیر. میں نے آپ کو ٹویٹر پہ تو بھیج دیا تھا. آپ مجھے اپنا ای میل ایڈریس دینا ذرا. میں آپ کو ابھی ایس ایم ایس مجھے ایس ایم ایس کر دیجیے.
जज़ाकल्लाह। महाज खड़ा करना है। हाँ जी हो जाएगा इंशाल्लाह। आप मुझे ट्विटर पे मैंने किया था, मुझे ईमेल बता दें। चंद नाम जो यहाँ पे डिस्कस हुए, मसलन जवाद मलिक, ये जियो टीवी कराची से हैं, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से। इनका फोन नंबर 0322200791, ये इस्तेमाल हुआ, कॉल लॉग में देख लें। एम उस्मान, ये न्यूज डेस्क के इंचार्ज हैं और जियो तेज से आपका ताल्लुक है और कंटेंट देखते हैं। 030822238696। सुलेमान जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरी गेम का। सुलेमान जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और मीर शकील और रहमान के बहुत खास बंदे हैं। 030082994448। अजहर जाफरी ऑफिसर हैं ट्रैवल एडमिन ऑफिस के, उनका भी आप जियो की डायरेक्टरी में नाम और नंबर देख सकते हैं। ये सामने आपकी स्क्रीन पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि चलता रहे। और इनमें से जिन साहब को भी आपने फोन करके बताना हो कि आप उनके मतलब क्या समझते हैं, प्लांटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने के लिए, प्लांटेड शोज कराने के लिए, लोगों पे कीचड़ उछालने के लिए, आप उनको प्लीज बताइएगा। मेरे साथ कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और जिक्र हुआ था, एक जज साहब का जिक्र हुआ था। उनके साहबजादे अली हैदर एडवोकेट मेरे साथ हैं, लाहौर से ज्वाइन करें। अली हैदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल आपके वालिद मोहतरम का जिक्र हुआ था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो एक प्लांटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैंने वो कल पूरी 48 मिनट्स की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है माद खालिद साहब की जी। उसमें एग्जैक्टली कोट अन कोट करता हूं मैं इनके वर्ड्स। कहते हैं जी, मोहतरम जज साहब मियां मोहम्मद जहांगीर साहब ने करोड़ों रुपए लिए यूसुफ कज़ाब को सजाए मौत देने के लिए, उसको मरवाने के लिए। ये कहा था उन्होंने? अच्छा, मैं तो खैर सुनता ही नहीं। एक तो थी ऐसे चैनल पे, मैं चैनल ही नहीं देखता यार। आगे ये उन्होंने एग्जैक्टली वर्ड यूज किए थे जो बेसलेस एलिगेशंस है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 26 साल का मेरे वालिद साहब का अदलिया का कैरियर है, उन्होंने इस डिपार्टमेंट को सर्व किया। एक सिंगल भी एलिगेशन उनके अगेंस्ट नहीं है, तो ये बहुत बेसलेस एलिगेशंस थे। मैं पर्सनली उनका बेटा होने के नाते और हमारी पूरी फैमिली इसके ऊपर शदीद प्रोटेस्ट करते हैं और इंशाअल्लाह ताला मैंने अपनी लीगल टीम से डिस्कस कर लिया है, तो हम इसको लीगली भी परसू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। राइट। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से अमजद मलिक साहब। अमजद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको लाइन पे लेने की कोशिश कर रहा हूं, अमजद साहब मुझे लाइन पे मिल जाएं वेरी क्विकली। सर आप अमजद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मुबशर। अमजद साहब, आज आपने रिजाइन कर दिया जियो टीवी से, जंग ग्रुप से। कितने साल आपने वहां पे मुलाजमत की? जी मैं तकरीबन 12-12.5 साल तक तो जंग में रहा, फिर उसके बाद डे फर्स्ट से ही जियो न्यूज के साथ था तकरीबन 11.5 साल, तो ऑलमोस्ट कोई 23 साल के करीब का अर्सा बनता है। जिंदगी है जो इस ग्रुप। आप ब्यूरो चीफ थे जियो के पेशावर में आज सुबह तक, और मुझे ये पता चला कि कोई शहीदों का फड्डा था, कोई आप शहीदों पे को काम करना चाह रहे थे, आपको करने नहीं दिया था। ये शहीद कौन थे जिनके लिए आप कुछ करना चाह रहे थे? एक्चुअली आई डोंट नो आपको ये कैसे पता चल गया। ये कोई 1.5 साल पहले की बात है। मेरे पास एक मिनट वो ऑडिटेड रिपोर्ट्स पड़ी हैं भाई आपकी, अब मैं और क्या कहूँ, ये भी पता चल गया। जी नहीं, एक्चुअली जियो ने मुझे मुबशर बहुत इज्जत दी, मुझे शोहरत दी। मैं इफ्तिखार इस इदारे को समझता हूँ। कुछ तो अंदरूनी सिलसिला चलता रहता है। मैंने 8 किताबें लिखी हैं। मैं पाकिस्तान का वाहिद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन की 90 साल की तारीख में पहला एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर मुंतखब हुआ। माशाल्लाह। भाई मलिक साहब, मुझे क्विकली बताएंगे कि ये शहीदों का क्या मसला था? ऐसा जो मलिक साहब, देखें मलिक साहब शहीद, अगर आपको याद हो, डीआईजी थे, पेशावर के सीसीपीओ थे और मेरे दोस्त भी थे। उनकी शहादत के बाद हमने सोचा कि उनके नाम से एक ट्रस्ट होना चाहिए और वो एक एनजीओ टाइप बन गई। गवर्नर उनके पर्सनल चीफ हैं, चीफ मिनिस्टर पर्सन है, तो आप भी इसके साथ काम करें। बट फिर बाद में 1.5 साल पहले मुझे इदारे ने कहा कि आप दफ्तर को टाइम नहीं दे रहे, तो मैंने कहा कि मैं तो बहुत कोशिश करता हूं कि ना जाऊं वहां पे। मैं तो बड़ा कम टाइम देता हूं, हफ्ते में कभी एक दफा चला गया, कभी मैं तो महीना भी नहीं जाता था। तो वो एक ऐसी बात हुई थी कि आप टाइम दफ्तर को दें, वो खास इस हवाले से ऐसी बात नहीं थी। आपको ये नहीं कहा गया कि तुम ये ना करो और ये करो? आपने भी खुदा को जान तो देनी है मलिक साहब, कितना डरेंगे?
نہیں ایکچولی آپ اگر 154 بم دھماکوں کی کوریج کرتے ہیں، قصہ خانی کا بم دھماکہ اگر آپ کو یاد ہو تو فائرنگ ہو رہی تھی، میں کور کر رہا تھا. بڑا دیر کا اگر دھماکہ فائرنگ ہو رہی تھی میں کور کر رہا تھا. میں تو اپنی 4 انشورنس سے خود ہی کرا لی تھی کہ کئی بیوی بچوں کو کچھ تو ملے میرے مرنے کے بعد، کیونکہ ہم تو شاید شہیدوں میں بھی ہمارا نام نہ آئے. تو میں چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو کیا گریچوٹی یا پروویڈنٹ فنڈ ایسی چیز 23 سال کے بعد کچھ نہیں ملتی آپ لوگوں کو؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہے، شاید ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مجھے اس کا کوئی آئیڈیا تو نہیں ہے، لیکن میں اس پہ حیران ہو رہا ہوں کہ یہ آپ کے پاس بھی اطلاعات ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ دیکھ لیں آپ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ملک صاحب، میرے پاس اور بھی بڑی اطلاعات آ رہی ہیں، اور آپ کو میں ایک بات اشور کرتا ہوں، آپ نے شہداء اور ان کی فیملیز کے لیے فنڈ قائم کرنے کی کوشش کی اور آپ کو اس کے سے روکا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ نہیں یہ نہ کرو، یہاں پہ آؤ. میں اور پاکستان کے تمام لوگ ہر اس شخص کو سار آنکھوں پہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں جو شہداء اور ان کی فیملیز کے لیے کوئی بھی کار خیر کرنا چاہے گا. بھائی صاحب، آپ کا نام پورا کیا ہے؟ خالد انصاری. جی بالکل. آپ کا تعارف؟ آپ آڈیٹر ہیں؟ نام آپ نے بتا دیا. بائی پروفیشن آپ آڈیٹر ہیں؟ جی پروفیشنل آڈیٹرز. آپ نے جنگ گروپ کا، جیو کا، ان کی کمپنیوں کا کتنے سال آڈٹ کیا؟ Well, we have been their auditors for good 18. سر اردو میں بات کریں میری طرح کے میرے 18 سے 20 سال سے زیادہ عرصہ ہم نے ان کا آڈٹ کیا ہے. کتنی کمپنیوں کا؟ تقریباً سم ویئر بٹوین 20 اور 22 کمپنیز کا آڈٹ. جنگ گروپ کی 22 کمپنیوں کا آڈٹ آپ نے 18-20 سال کیا ہے؟ جی بالکل. اور پھر آپ ان کے خلاف عدالت میں چلے گئے؟ جی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. میں ابھی یہ پوری بات نہیں بتانی، میں تو چاہتا ہوں میر شکیل الرحمان صاحب دیکھیں اور سنیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اگر میر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ یہ سلیمان صاحب آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں نا، آپ کے پاس ان کا ڈائریکٹ نمبر ہے، فوراً ان کو کال کر دیں. وہ ان کو کہیں کہ وہ خالد انصاری صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور پروجیکٹ کے بعد کچھ کہنے والے ہیں. اور کیا مجھے تو ایک گانا یاد آ رہا ہے بار بار، لیکن میں ابھی نہیں سناؤں گا، بریک کے بعد سناؤں گا. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. میر صاحب، آپ کو تھوڑی دیر ویٹ کرنا پڑے گا خالد انصاری صاحب کی باتیں سننے کے لیے، کیونکہ مجھے جوائن کر رہے ہیں اسد کیسر، اسپیکر ہیں KPK کے. اور آج جو ایک اتنا اندوناک واقعہ ہوا، میں اس کے متعلق ایک بات کہنا چاہتا ہوں پہلے، اس سے پہلے کہ میں اسد صاحب کے تاثرات میں لوں. جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ہنگو کے اوپر ڈرون حملہ ہوا اور یہ ڈرون حملہ جو ہے اب KPK کے اندر ہو گیا میں اور پاکستان کے اندر ہو گیا، میں ان سب لوگوں کی کریکشن کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. جو پہلے ڈرونز آتے رہے وہ بھی پاکستان کے اندر آتے رہے ہیں، اور یہ سوچنا کہ یہ پاکستان میں آیا اور وہ پاکستان میں نہیں آیا، میں اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا. اسد کیسر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام اہل وطن جو ہیں وہ KPK کی عوام اور وہاں پہ رہنے والے جتنے مرد، عورت اور بچے ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ اس ضمن میں جو ذمہ داریاں ہمارے لیے لگائیں گے ہم ان کو نبھانے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں. آج کیا ہوا اب پلیز ہمیں بتائیے گا. مہربانی جی. آج بیسیکلی یہ ایک مدرسہ ہے، اس پہ جس میں کچھ افغانی بھی تھے، اور اس پہ ڈرون اٹیک ہوا ہے جس میں 6 لوگ مرے ہیں اور کچھ 1-2 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. اور یہ مطلب ہمارا بندوبستی علاقہ ہے جو مطلب صوبائی گورنمنٹ کے تحت آتا ہے. تو اس میں یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے صوبے میں اس وقت لاکھوں کی تعداد سے افغانی رہ رہے ہیں، اور ہماری معیشت پہ بھی ایک برڈن ہے، ایک بہت بڑا بوجھ ہے. تو اس طرح صرف یہ نہیں ہے، لیکن یہ جو انہوں نے اٹیک کیا اور اس کے لیے کوئی جواز بنا رہے کہ چونکہ افغانی تھی اور ہمارے خلاف ہوتا، تو سب سے پہلے تو ہم یہ بات کہیں گے کہ ایک ملک کی ایک ساورنٹی ہوتی ہے، ایک ملک کی ایک مطلب کچھ قوانین ہوتے ہیں، کوئی اس کی ضوابط اور اخلاق ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ جو مسلسل ہمارے سرحدات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس پہ ہماری پارٹی مسلسل آواز اٹھا رہی ہے، اس کے خلاف ہم نے پہلے 3 سال پہلے پشاور میں دھرنا کیا، پھر کراچی میں دھرنا کیا. اس ایشو کو ہم نے پورا اٹھایا. اس کا بنیادی مقصد صرف ایک مقصد تھا
کہ ہم اس ملک کی آزادی چاہتے ہیں, اپنے ملک کی ساورنٹی کو, جو ہمارے ملک کی ساورنٹی ہے اس کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں. ایک آزاد قوم کی حیثیت سے یہ ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں اور اپنا اختیار خود استعمال کریں. یہ جو ہماری کبھی ڈرون آتے ہیں, کوئی خارجہ پالیسی جو ہے ہمارا اس طرح ہے کہ وہ باہر سے ڈکٹیٹ ہوتی ہے, ہمارا موقف یہ ہے کہ پہلے دن سے ہمارے عوام کو آزاد رکھا جائے اور آزاد پاکستان ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج اٹیک ہوا ہے اور جو گزشتہ اٹیکس ہوئے ہیں یہ مسلسل جو ہے یہ ہمارے ملک کی بدامنی کے باعث بن رہے ہیں. ہمارے ملک کی معاشی حالت اس کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے اور یہ ایک میسج ہے کہ ہم غلام قوم ہیں, ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. اظہر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بڑی یعنی مجھے دکھ کے ساتھ میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کل سرتاج عزیز صاحب نے وہ جو ہے سینٹ کی کمیٹی کے آگے بڑی یقین دہانیاں کرائیں, خود نیشنل اسمبلی کو یقین دہانیاں کرائی گئیں کہ جب تک طالبان سے مذاکرات اب جاری ہیں ڈرون حملے نہیں ہوں گے, اور پھر یہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کسی کو کوئی شرمندگی نہیں ہے, کسی کی چھٹیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. وزیر اعظم جو ہیں وہ شاید اب ملکی حالات کی وجہ سے پاکستان کا دورہ منسوخ نہ کر دیں تھوڑے دن کے لیے. مجھے نہیں پتا وہ اس وقت کہاں ہیں کیونکہ وہ اتنی جلدی جلدی ٹرپس لگا رہے ہیں کہ میں آئی ہیو لاسٹ ٹریک. مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ ہم سارے پاکستانی ہم کیا کریں کہ آپ کی آواز جو ہے اس کو ہم نہ صرف اٹھائیں بلکہ وہاں پہ جو وکٹم فیملیز ہیں ان کے درد میں ہم کم از کم ہاتھ پٹا سکیں, مرہم رکھ سکیں کوئی آ کے. دیکھیں مبشر صاحب, آپ کی بہت مہربانی. آپ نے جو الفاظ بولے ہیں یقین جانیں اس کی ہمیں بہت ایک اپنائیت کا احساس ہوا اور ہمیں شاید کوئی آپ کی طرف سے ہمدرد ہو جو ہماری بات سنے بھی اور ہماری بات پہنچائے بھی. ہم تو وہ صوبہ ہے اور ہم وہ اس وقت اس حالت میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے شہر کے شہر ویران ہو گئے ہیں, ہمارے انڈسٹریز, ہمارا کاروبار ختم ہو چکا ہے. اور میں آپ کو صرف یہ ہنگور وہ تو چھوڑے, ہمارے پشاور بھی ایک ڈٹ سٹی بن چکا ہے کیونکہ ارد گرد جو ہے نا ہمارے تینوں طرف فاٹا ہے اور وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے, اور مطلب یہاں جو لاکھوں افغانی آئے ہوئے ہیں اور دیگر بہت کافی ایشوز ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری معیشت پر بہت بڑی بوجھ ہے اور ہمارے گھروں میں روزانہ لاشیں آ رہی ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کس وجہ سے جو ہے نا مارے جا رہے ہیں, کس وجہ سے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. تو میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی ہمدردی, ہمارے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, صرف ہم ایک بات چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو امن چاہیے. ہم ایک بات چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو, ہمارے قوم کو آزاد حیثیت سے اس کی حقوق تسلیم کی جائیں. صرف یہی ہمارا مطالبہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں خارجہ پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے. ہمیں یہاں جتنی بھی لوگ ہیں جو وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے مختلف قومیں یہاں آئی ہیں, مختلف ایجنسیاں یہاں آئی ہوئی ہیں اور وہ اپنی اپنی مفادات کے لیے پالیٹکس کر رہی ہیں اور اس کی وجہ سے مطلب ہماری زندگی تباہ برباد ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں خدا را بس ہمیں معاف کرو. ہمیں جیو اور جینی دو پہ ہم یقین رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں صرف اور صرف امن دو, ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے, ہمیں نہ کسی کی ایڈ چاہیے, ہمیں صرف چاہیے تو ہمیں امن چاہیے. ہمارے ملک کے اندر ہمیں ڈکٹیشن سے اگر ہماری لیڈرشپ چاہے, یہ تو لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کو پروٹیکٹ کرے. یہ لیڈرشپ کی ابھی خاص کر اس وقت موجودہ حکومت جو وفاقی حکومت ہے اس نے اس لیے مینڈیٹ لیا تھا کہ ہم امن قائم کریں گے, ہم آزاد خارجی پالیسی دیں گے. تو میرے خیال میں یہ ٹائم ہے کہ اب اسٹینڈ کرے, بات کرے. دیکھیں قومیں جو ہیں وہ زندہ قومیں تب بنتی ہیں جب وہ اپنے مطالبات کھل کر بیان کر سکتی ہے اور اپنی ایشوز پہ اسٹینڈ کر سکتی ہے. میں جو سرتاج عزیز صاحب کے بیان آیا مجھے بہت افسوس ہے کہ آج اس کا بیان بھی آیا اور آج ایک بہت بڑا ڈرون اٹیک ہوا ہے جو کھلا مذاق ہے. تو میں مبشر صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں امن ملے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں میں یہ صوبہ جو ہمارا ہے یہ سونا اگلے گا. ابھی میرے پاس آج کی ڈیولپمنٹ ہے, میں آپ کو تھوڑا دکھانا چاہتا ہوں
کہ آج جو ڈیولپ ہمیں کسی قسم کی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے صوبے میں اتنی پوٹینشیل ہے. جو ہمارا ساؤتھ ہے جس میں کرک ہنگو اور یہ ٹل جہاں یہ ڈرون اٹیک ہوا ہے, آج جہاں ایک کنویں سے ہماری دور حکومت میں ایک کنویں سے آج جو ہوا ہے 7,200 بیرل پر ڈے آئل کی دریافت ہوئی ہے, جو سب سے قیمتی یعنی سعودیہ میں جو جس کی کوالٹی ہے تیل کی, اس کوالٹی کی تیل آج اس کی ایکسپلوریشن ہوئی ہے 7,200 بیرل, اور اسی کنویں سے 28 ملین کیوبک گیس ایک دن میں پیدا کرے گا. یعنی اس کی جو قیمت ہے ڈیلی بیس پہ $1.5 ملین پر ڈے ہوگا. یعنی $1.5 ملین پر ڈے ہم اس کنویں سے ہمیں آمدن ہوگی. یعنی اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر صرف اپنی ریسورسز کو پراپر استعمال کر سکیں تو میں آپ کو ایک گارنٹی دے سکتا ہوں, بس صرف امن ہونے چاہیے. امن ہو, 5 سال میں یہ صوبہ پوری ملک کو آئل اینڈ گیس میں خود کفیل کرے. میں آپ سے بہت معذرت کے ساتھ اسد صاحب, میں آپ سے ذرا سے اختلاف کروں گا. میں جانتا ہوں اور یہ میں بالکل بلیف سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں وہ دنیا کے سب سے زیادہ محنتی اور خوددار اور عزت سے روٹی کمانے والے قوم ہے, اور وہ 5 سال آپ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں 5 مہینے میں وہ اپنے صوبے کی کایا پلٹ کے رکھ دیں گے اگر ان کو امن مل جائے اور ان کو سکون مل جائے. سوری, میں آپ سے اس بات پہ ڈس ایگری کروں گا. بالکل, یہ ہمارے دیکھیں اس وقت ہم نے بڑے میں آپ کو صرف یہ نومید نہیں, میں امید بھی دلاتا ہوں. ابھی اس وقت ہم ایک بہت بڑا منصوبہ بھی لانچ کر رہے ہیں ایجوکیشن سٹی کا, جو پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا, جس میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی 20 یونیورسٹی آئیں گے. اور اس کے حوالے سے ہماری برٹش کونسل کے ساتھ MOU سائن ہو چکی ہے, اور اس کے لیے پورا جو ہمارا پیپر ورک ہے ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. بڑے منصوبے پہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے یہ جو ہم اس وقت جو عمران خان جو سب سے زیادہ وہ ڈرون اٹیک کے اوپر اور نیٹو سپلائی کے اوپر اور اس ایشوز پہ بات کر رہا ہے, بیسیکلی اس وجہ سے تو ہماری سارے مطلب اس وقت ہم فرنٹ لائن صوبہ بنی ہوئی ہیں, اور ساری جنگ تو ابھی فرنٹ لائن صوبے کی عملاً جنگ تو ہمارے صوبے میں ہو رہی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان مسائل سے ہم تب نکلیں گے کہ ہم اپنے فیصلے آزادی سے کریں. یعنی ہمارے پشتون کلچر اپنا ایک طریقہ ہے, ہم جرگوں سے بڑے بڑے مسائل حل کرتے ہیں, مذاکرات سے ہمارے ہر قسم کے ایشوز حل ہو سکتے ہیں, جتنا بھی کرانک لوگ کیوں نہ ہو. لیکن ہمارا ایک کلچر ایک ٹریڈیشن ہے کہ جب جرگے بن جاتے ہیں نا تو اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. اور میں اب بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ہمیں اختیار دیا جائے, وفاق ہمیں اوپن چھوڑ دے کہ بھائی اپنی صوبے میں کرو فیصلے, ہمارے اوپر جو ہے ہمیں مسائل نہ پیدا کرے. ہم گارنٹی کہتے ہیں کہ اس صوبے میں ساری امن قائم کریں گے, لیکن ایک یہ ہے کہ ہمیں فوراً کی جو ایگریشن ہے اس سے نجات دلائی جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پاک آرمی ایک مضبوط آرمی ہے. اصل کیسر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا جو مظاہرہ ہے وہ کس دن اور کس وقت ہے, تاکہ میرے ناظرین کو پتا چلے جو ڈرونز کے خلاف اور نیٹو سپلائی کو روکنے کے لیے آپ لوگ کر رہے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی 23 تاریخ کو 2 بجے ہوگا, جس میں چیئرمین آئے گا, اور میرے خیال میں اس کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اس حالات میں جب بھی صوبے میں کوئی اس قسم کی تکلیف آتی ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے. یعنی جب سیلاب آیا تھا تو سب سے پہلے وہی پہنچے تھے, جب IDPs جو آئے تھے تو سب سے پہلے ابھی وہی پہنچے تھے, اور جب یہ ایشوز ہے خاص کر اس وجہ سے ہمارے لوگ بہت ڈپریس ہے توڑوں لوگوں میں, تو عوام کو امید دلانے کی میں ویسے آپ کو اور آپ کی کیبنٹ اور آپ کے CM اور سارے لوگوں کو ایک بات پہ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جو وہاں پہ سیکیورٹی کے حالات ہیں, آپ لوگ جس طرح سے پھرتے ہیں اور جس طرح کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں, میں کہتا ہوں سلام ہے آپ کو کہ آپ صرف رب کی ذات سے یعنی ڈرتے ہیں اور انسان کے بنائے ہوئے ہتھیاروں سے نہیں ڈرتے. اس پہ جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے KPK کی حکومت اور حکومتی اراکین کو, وہ کم ہے. میں مبشر صاحب میں ایک بات بالکل وضاحت سے کہتا ہوں. میں نے خود عمران خان کے ساتھ 17 سال گزارے. میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا جب میں نے اس کے ساتھ آیا ہوں. زندگی کی مطلب اس کے ساتھ
17-18 سال بہترین ٹائم گزارا ہے. کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ کوئی ایم پی ایم ایل اے بنیں گے یا اسپیکر بنیں گے یا کوئی پوزیشن پہ آئیں گے. ہم لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں. بالکل صحیح ہے. میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس قوم کو نا امید نہیں کریں گے, اس کو امید دیں گے. اور جو ہمارے سب سے ٹاپ پریارٹی ہماری قوم کے مفادات ہے, ہم اپنی قوم کے لیے ہر حد تک جائیں گے. اس میں خواہ کوئی بھی مطلب ہم لمیٹیشن ہے, ہماری سب سے بڑی ترجیح ہماری قوم کی مفادات ہے. اسد انصاری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس فرام کے پی کے. اسپیکر کے پی کے اسمبلی کے اسد انصاری صاحب ہمارے ساتھ تھے. اگر آپ ڈرون حملوں کے خلاف ہیں اور اگر آپ نیٹو کی سپلائی روکنے کے حامی ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ 23 تاریخ کو آپ نے کس مظاہرے میں شرکت کرنی ہے جا کے. یہ پی ٹی آئی کا مظاہرہ نہیں ہے اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے. کے پی کے میں پاکستان کی حکومت ہے, پاکستانیوں کی حکومت ہے, وہاں کے لوگوں کا مینڈیٹ ہے. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے ڈرون. یہ کسی لگتا ہے آپ نے نام غلط لیا ہے, اسد انصاری نہیں, وہ اسد, سوری اسد کیسر, اسد کیسر, آئی سوری. آپ کا نام جو نیچے لکھا ہے وہ شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ میں بھی بدک رہا ہوں. تو اسد کیسر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. خالد انصاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, میر صاحب, اور میں نے کہا تھا فلم ابھی بہت باقی ہے میرے دوست, لیکن ایک بریک کے بعد گانا بھی, انصاری صاحب بھی. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور اگر آپ بریک سے پہلے دیکھ رہے تھے تو خالد انصاری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اور میر صاحب کے, میر شکیل الرحمان صاحب کی جتنی کمپنیاں 19, 20, 22 پتہ نہیں ان کے آپ 18, 19 سال آڈیٹر رہے ہیں. میں نے یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے کچھ آڈیٹڈ رپورٹس دکھائی تھیں چینل پہ جیو کی, اور ان پہ کافی سوالیہ نشانات تھے کہ اس میں یہ ایمبیگوٹی ہے, یہ ایمبیگوٹی ہے. کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ سوالات اٹھتے ہیں لیجٹمیٹلی؟ جی یقیناً, کچھ جو میں نے دیکھی ہیں ان پہ سوالات بنتے ہیں اور جواب بھی ملنے چاہیے. تو جواب تو نہیں مل رہے, ہمیں تو تہمتیں مل رہی ہیں. انتظار کیجیے. ہمیں تو ٹویٹر پہ یعنی ان کے بندے جو ہے نا انہوں نے چھوڑے ہوئے میرے اوپر, ٹویٹر پہ بھی, فیس بک پہ بھی, اور کہ یہ ہے وہ ہے پلانٹڈ انٹرویو والا. تو میں آج سارے پاکستان کو بتا رہا ہوں, اعلان بتا رہا ہوں, اور میر شکیل الرحمان جہاں ملے اس سے پوچھیں, ان سے کہیں کہ دبئی میں کس کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ملک ریاض صاحب کے پاس کیوں بیٹھتے ہیں پھر اگر اتنے برے ہیں. اور ملک ریاض صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ مبشر کو کنٹرول کر لو. میر صاحب جب یقین نہ آپ کو میری بات کا ہو تو مجھے بتائیں, میں آپ کی لاسٹ میٹنگ کی بھی گفتگو سنوا دوں یہاں ٹی وی پہ آ کے, جو ملک ریاض صاحب سے آپ نے کی. میرے اوپر نہیں ہے کنٹرول ان کا, میرے اوپر نہیں ہے کنٹرول کسی اور کا, میرے اوپر کنٹرول میرے رب کا ہے. الحمدللہ پاکستان کے لیے میں کام کر رہا ہوں, اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں, کسی سرمایہ دار کے لیے نہیں. اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کوئی آبجیکشن تھی جو اتنے سال آپ نے آڈٹ کیا, جنگ گروپ کا, جیو کا, ساروں کا؟ آڈٹ رپورٹ میں آبجیکشنز ہونا اور ان کے جواب ملنا ایک نارمل روٹین کا عمل ہے. وہ عمل مسلسل جاری تھا, لیکن جو آبجیکشن زیادہ کچھ سیریس نوعیت کے تھے وہ جو ادارے کے متعلقہ آفیسران یا متعلقہ مینجمنٹ کے لوگ تھے ان تک پہنچایا گیا. جہاں ایگری ہو گیا وہاں پہ ہم چپ ہو گئے, جہاں وہ ایگری نہیں ہوا یا جس کے صحیح جواب نہیں ملے اس کو آڈٹ رپورٹ میں لکھ دیا گیا, اور وہ آڈٹ رپورٹس جو ہیں وہ یقیناً موجود ہیں. اور جواب نہ ملنے کے باعث آپ کو اتنی مشکلیں پیدا ہوئیں کہ آپ کو عدالت میں جانا پڑ گیا؟ جی یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا کہ معاملات عدالت میں ہیں, جس پر میرا خیال ہے فی الحال میں زیادہ نہ بولوں کیونکہ میٹرز جو ہیں جو سب جوڈس ہیں ٹھیک ہے ان پر میں تو میرا خیال ہے آپ کا تو آ نہیں گیا, عدالت نے فیصلہ تو کر لیا ہے. یہ ایک اور المیہ ہے. المیہ, اچھا وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ کچھ جہاں عدالت کسی نتیجے پہ پہنچ گئی یا جس کا فیصلہ ہو چکا وہ فیصلہ ریزرو ہے, وہ ریزروڈ ہے, ججمنٹ جو ہے وہ ریزروڈ ہے, وہ ریلیز نہیں کی جا رہی بار بار ریکویسٹ کے باوجود. نتیجہ کہ نہ میں آگے بڑھ سکتا ہوں نہ میں پیچھے ہٹ سکتا ہوں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں. میں اب سبجیکٹ اس میٹر ہے, میں کہوں میں اڑتا ہوا تیر آ کے اپنے پیٹ میں لے لوں بھائی, میں کیوں عدالت کے بارے میں بولوں, مجھے تو کئی عدالتوں نے روکا ہوا ہے. لیکن آپ کا کب سے فیصلہ ہولڈ کیا ہوا, ریزرو کیا؟ یہ جس فیصلے کو میں ریفر کر رہا ہوں یہ گزشتہ 7 ماہ سے اس کا جو ججمنٹ ہے وہ ریزروڈ ہے, یعنی وہ ججمنٹ نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جنگ اور جیو گروپ جو ہے اس کے اوپر وہ جو آڈٹ اور آڈٹ رپورٹس کے متعلق جو بھی خدشات ہیں وہ ریزروڈ ہی رہیں گے, اس پر پروفیشنلز نہیں بولا کرتے. عوام تو بول سکتی ہے نا جی, عوام دیکھ رہی ہے. اور 20 سال آپ نے کہا, 20 سال آپ نے جی کم و بیش 20 سال جنگ گروپ کی کمپنیوں کا آپ نے ساروں کو آڈٹ کیا. یہ آپ لوگ مجھے جلدی سے 1 منٹ میں جواب دیں, یہ اچھا خاصا پیسہ بناتی ہوئی کمپنی کو نقصان میں کیسے شو کر لیتے ہیں اور ٹیکسوں سے کیسے بچا لیتے ہیں؟ یہ ٹیکنیکس یہ کام انہی کا ہے جو اس میں ماسٹر ہیں, لیکن آڈیٹرز اپنا کام کرتے ہیں, وہ یا ان کو کرنا چاہیے, اگر وہ نہیں کرتے تو کہ ان کو وقت پہ بولنا چاہیے. آڈیٹرز کی بیسک رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ جب بولنے کا وقت ہو وہ چپ نہ ہوں بلکہ بولیں اور اپنی چیز کو, اپنے نقطہ نظر کو پروفیشنلی ریکارڈ پہ لائیں, اور ہم نے وہ کام کیا ہوا ہے. میر شکیل الرحمان صاحب, مجھے بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات چاہیے آپ سے. مجھے کیچڑ نہیں اچھالنا کسی کی ذات پہ, نہ آپ کی نہ آپ کے ساتھ کسی کو کام کرتے ہوئے, لیکن امجد ملک صاحب کی طرح بہت سے پیٹریوٹک پاکستانیز ہیں, تقریباً 42 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے آج مجھے کال کر کے کہا کہ ہم اپنے گروپ سے ریزائن کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں پلیز ایڈجسٹ کرائیں, ہم مزید امن کی اس خوفناک آشا کے ساتھ نہیں زندہ رہنا چاہتے. ہم پاکستانی ہیں, ہم مسلمان ہیں, اور ہم نے کوئی اجمل قصاب کی جھوٹی فلمیں اور نہیں بنانی کسی کے بھی کہنے پہ. وہ بھی سٹوری میرے پاس آ گئی ہے کہ اجمل قصاب کی فلم کیسے بنی. اگلے ہفتے میں آپ کو شاید وہ بھی سنا دوں, شاید پوری بات تو نہیں, لیکن یہ کہ منگل کے دن کے میرا شو ضرور دیکھیے گا. میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں, اللہ نے اگر خیریت رکھی, زندگی رہی, تو منگل کو ایک اور میں آپ کو چیز دکھاؤں گا جو بہت بڑی چیز ہے. اور خالد انصاری صاحب میرے پاس ہی بیٹھے ہیں, ابھی وہ جو باقی آڈیٹڈ رپورٹس ہیں 4 آڈیٹڈ رپورٹس میرے پاس پڑی ہیں, وہ میں اب ان کے آگے رکھوں گا کہ تفصیل میں ذرا مجھے بتائیں کہ یہ آڈیٹرز گھپلے کرتے کیسے ہیں, اور ان رپورٹس میں ہے بھی کہ نہیں. آڈیٹرز نہیں کرتے. او بھائی کوئی تو کرتا ہے نا, پھر اور کون کرتا ہے؟ سٹیمپ کس کی لگتی ہے, مور کس کی لگتی ہے؟ سمجھیے نا بات, جو بزنس ہوتا ہے وہ آڈیٹرز کا نہیں ہوتا. آڈیٹرز اس بزنس کو واچ کرتے ہیں انڈر سرٹن لیگل مینڈیٹ اینڈ انڈر سرٹن لیگل ریسٹرکشنز جو لا امپوز کرتا ہے. تو آڈٹ رپورٹ میں آڈیٹرز کو بولنا چاہیے, جیسے میں نے پہلے کہا, جب بولنے کا وقت ہو. چلے, اینی وے, تھینک یو ویری مچ. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.